دیکھو اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھنی ہے نا, سورہ یوسف اٹھاؤ, سائیکالوجی کا ایپیٹوم ہے. مجھے بتاؤ کس یونیورسٹی میں سورہ یوسف پڑھائی جا رہی ہے؟ سائیکالوجی کے اسکول تو چھوڑ دو یار, سائیکالوجی کے بیچلرز میں کس اسکول میں سورہ یوسف پڑھائی جا رہی ہے؟ سائیکالوجی کا ایپیٹوم ہے, ٹھیک ہے. اس سے بہتر آپ کو سائیکالوجی کی کتاب نہیں ملے گی. ٹھیک, کیسے تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے آپ, ایپیڈیمک کس طرح سے ہے یہ؟ کیا ہے ہیومن ایموشنز کیا ہیں؟ چلو ہم ہیومن ایموشن سے شروع کرتے ہیں. کتاب ہے سورہ یوسف سائیکالوجی کی نظر میں. اچھا, ٹھیک ہے, وہ میں آپ سے رائٹر بھی بتائیے گا ذرا. جی, شیخ آصف ایرانی ہے, امریکن پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ آغا خانی تھے, وہاں سے پھر وہ مسلمان ہوئے, پھر وہ مدینہ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. اور اس بندے نے پھر مطلب ہی واز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی. پھر انہوں نے جب دین کو پڑھا تو پھر انہوں نے سورہ یوسف پہ کام کیا, اینڈ ہی ایکچولی روٹ دیٹ بک وچ از مائنڈ بلوئنگ. کون سا سی بی ٹی سے لے کے کون سا ایسا کانسیپٹ ہے جو اس کتاب میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, بتائیے. تو اب یار آپ دیکھو نا, لیٹس سے ایموشنس. جی, بچے کو باپ کے ایموشنس, بچے کی جدائی کے ایموشنس, رائٹ, ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے مینیج کرنا ہے. ڈپریشن, کتنا بڑا ڈپریشن. پھر صبر. میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, یہ سارے ٹھیک ہے. 7 سال اس بندے کو کہہ دیا یوسف علیہ السلام نے کہ جا کے بادشاہ کو بتائیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے. وہ بھول گیا. ٹھیک ہے, اینڈ ہے نا, یو نو آئی ایم آن دا رائٹ, یو نو آئی ایم ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس. یہ تو میں آپ کو بڑی بیسک چیزیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر ہم آف کورس اس کے اوپر ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لمبا ہے, اسی کے اوپر پوری ایک نہیں, میرے خیال ہے کئی پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر از کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم فرائڈ کو نگیٹ کر رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے, بٹ وہ ایک ہونا چاہیے. اس کے اوپر میں نے پوری سائنس نہیں بیس کرنی. ٹھیک ہے, کریکٹ. اور اس کے اوپر میں نے یہ پروپیگنڈا نہیں کرنا کہ یہ جائز ہے, یعنی یہ کرو گے آپ کو فائدہ ہوگا. میں ایسے آپ کو کیسز فقط بتا سکتا ہوں کہ جو آپ کے رشتے, میرج, اس وقت میرے پاس جو میرج کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں 70% آر پورن ایڈکٹس. یا ہسبینڈ ہے یا وائف ہے یا دونوں ہیں. نہ ہسبینڈ کو وائف سے مزہ آتا ہے, نہ وائف کو ہسبینڈ سے مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ میرے پاس ابھی کیس تھا, میں اس کا ذکر, اس کو میں نے پوری ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے, کہ جس میں وہ کہتا تھا کہ جی بیوی اور شوہر دونوں کہتے تھے کہ جی ہم دونوں ایک دوسرے کو ماسٹربیٹ کرتے دیکھنے میں مزہ آتا ہے. سو وی ڈونٹ ہیو انٹیمیسی. بچے پیدا کر لیے ہیں, اتنی ہے, بٹ ادر دین دیٹ وی انجوائے. اینڈ واٹ از رانگ ان دیٹ؟ اینڈ واٹ واز رانگ ان دیٹ از کہ ایونچولی دی ریلیشن شپ کیم ٹو این اینڈ بیکاز آف دس. یار آپ دیکھو نا, آپ ریئل لائف کو کتنی دیر جی سکتے ہو؟ میں سیگمنڈ فرائڈ کی ایک بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, کھانا, سانس, ہوا اور سیکس بیسک نیڈز ہیں. یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بھی بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا اور اب تم ایک دوسرے سے راحت حاصل کرو. وہ راحت گلی ڈنڈا کھیلنا نہیں ہے, وہ راحت انٹیمیسی ہے. کیوں؟ اللہ نے اس راحت کو آگے ڈیفائن بھی کیا ہے. اور جب اس سے تمہارا آف اسپرنگ پیدا ہو, ٹھیک ہے, سو اس کا مطلب ہے کہ وہ آف اسپرنگ گلی ڈنڈا کھیلنے سے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا, مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں نا کہ یہ تمہاری بیسک نیڈ ہے. پھر دوسری جگہ پہ اللہ کہہ رہے ہیں مرد عورت کا اور عورت مرد کا لباس ہے. لباس کبھی یہ نہیں کہتا وہ میں شرم گاہ نہیں چاڑنی, میں اتنا نہیں ٹاپاں گا. بھائی لباس نے تو پورا جسم ڈھانپنا ہے. کریکٹ. سو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ایکٹ ہے. امپورٹنٹ ہے, اونلی ایکٹ نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. ہمارے یہ جو سوشل میڈیا کے جو ایکسپرٹس ہیں نا, ٹھیک ہے, جو ڈاکٹرز ہیں, جو اپنے آپ کو سیکسولوجسٹ کہلاتے ہیں, جو یہ کہلاتے ہیں, ان کو بندہ پوچھے, یہ سوال میں نے ڈاکٹر نائک سے پوچھا تھا. ذاکر نائک نے نہیں, میری ان سے فزیکل ملاقات میں, وہ مہینہ ادھر تھے اور میں مہینہ دبئی میں تھا. جس مہینے میں وہ ادھر تھے, تو ہماری ملاقات انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی. ہماری ویڈیوز کے اوپر بات ہوئی بھی. انہوں نے کہا ہے نا کہ جی ماسٹربیشن جو ہے وہ از ناٹ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, اینڈ اٹس اوکے ٹو ڈو اٹ. تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا, میں نے کہا سر جی مجھے یہ بتائیں ویئر آر یو گوئنگ ٹو پٹ اے اسٹاپ. یا مان لیا حرام نہیں ہے, میں بھی نہیں کہہ رہا حرام ہے, حرام حلال اللہ کی حدود ہیں, اللہ نے ڈیفائن کر دی ہیں. بٹ اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی حلال خواہشات کو چھوڑ کر حرام طریقے سے پوری کرتے ہیں, تو حرام میں چاہے وہ عورت ہو
چاہے آپ اور کوئی فزیکل کوئی اور میتھڈالوجی استعمال کریں, کیا وہ حرام میں نہیں آتی؟ لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں یار, میں تو کہتا ہوں اتنی باریکی میں بھی نہیں جاتے بھائی. جس آپ کہتے ہیں کہ جی کبھی کبھار ونس ان اے بلو مون از اوکے, اوکے ڈن, ونس ان اے بلو مون از اوکے, ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو بات کر رہے ہیں ایڈکٹ کی. ایڈکشن کو ڈیفائن کرنا, ہاں کیا ہے, ہفتے میں ہونا بھی ایڈکشن ہے یا روز ہی ہونا ایڈکشن؟ ایڈکشن کے لیے پہلے ہم ایڈکشن کے ورڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شیور. واٹ از ایڈکشن؟ ٹھیک ہے, آپ کھانا کھاتے ہیں جی کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ کہتا ہوں. کبھی آپ نے کھانا کھاتے ہوئے سوچا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں؟ کھاتے ہوئے تو سوچ ہی رہتا کیا پڑا ہوا سامنے. نا غور کیجیے گا, دیکھنا اور اس کو ایکچولی مائنڈ فل ایٹنگ کا کانسیپٹ کبھی سنا؟ نہیں, کیا مطلب؟ آپ کھانے کے دوران موبائل بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں کبھی کبھی. ٹھیک ہے, آپ کھانے کے دوران اور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر آ یار تم ادھر جاؤ یار, کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا آپ کیا کھا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, پھر اس سینس میں ہاؤ مینی ٹائمز ہیز اٹ ہیپنڈ ود یو کہ کھانا کھاتے کھاتے آپ کو پتہ بھی نہ چلا اور آپ کے منہ میں جب آیا پتھر, اوہ یار یہ پتھر آ گیا. بہت دفعہ یہ چیز ہو جاتی جی, بال آ جاتا ہے, بال آ جاتا ہے, رائٹ. اور کتنی دفعہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار میں نے کھانا تو کھایا ہے لیکن کچھ مزہ نہیں آیا یار, ہوتا ہے, رائٹ. دیٹ از آل اباؤٹ مائنڈ فل ایٹنگ. اچھا, جب آپ وہ کھانا کھا رہے ہیں ایک ضرورت کے طور پہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اچھا یار کھانا کتنی دفعہ کھاتے ہیں دن میں؟ میں 2 دفعہ, میں نے بتایا. چلیں 2 دفعہ کھاتے ہیں, لوگ 3 دفعہ بھی کھاتے ہیں. 3 دفعہ بھی کھاتے ہیں, رائٹ. لوگ ایک میری طرح کے بھی ہیں جو پہلے دن میں 5 دفعہ بھی کھاتا تھا. ٹھیک ہے, عقل نہیں تھی نا دماغ میں, پتہ نہیں تھا. اعتدال میں کھایا جائے تو 5 ٹائم کی ڈائٹ بھی ہوتی ہے, لیکن وہ اعتدال رہتا نہیں نا پایا ساڈے. تمہیں پتا پھر اسی تو لوگوں کو کہتے ہیں موٹیویشن, مینوں پتلی ویشن چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ چیز جس کو کرتے ہوئے آپ سوچیں نا, اینڈ اٹ جسٹ ہیپنس. ٹھیک ہے, ویری سمپل, میں بڑی بلے مین ڈیفینیشن دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ آپ نے پتہ ہی نہیں چلا, اچھا یار میں نے کھانا رکھ دیا کھانا, اب یار میں تو کھانا کھا کے آیا تھا, او ہو چل. دیٹ از پارٹ آف یور انسٹنکٹ ایکچولی, اور آپ کو جی ٹھیک ہو گیا. سو دیٹ از کالڈ ایڈکشن, سمپل ورڈز میں. اچھا, میں مطلب اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشنز میں نہیں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے لاشعور میں اس طرح بیٹھ گئی ہے کہ جس کو آپ کو سوچنا نہیں پڑتا. مثلا آپ سانس لیتے ہوئے سوچتے ہیں؟ نہیں, کبھی نہیں. رائٹ, سو یور باڈی از ناؤ ان دیٹ ہیبٹ آف اینڈ اٹس ایڈکٹڈ ٹو آکسیجن. ٹھیک, سو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اگر پتہ بھی نہ چلے, آپ بیٹھے ہوئے ہم یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں اور ایک دم آپ فون اٹھائیں یا میں فون اٹھاؤں اور میں بیٹھ کے یہاں پر وہ کھول لوں, صحیح, مجھے پتہ ہی نہیں چلا او تیری یہ میں کہاں بیٹھا تھا, یہ میں کیا کر رہا تھا. صحیح, دس از ون ایسپیکٹ. سیکنڈ, میرے پاس ایک کال آئی, سر میں کسی بھی لڑکی کی آواز سنتا ہوں تو میں ماسٹربیٹ کرتا ہوں. اتنے سینسٹیو لوگ؟ نہیں سینسٹیو نہیں ہے, ایڈکشن ہے. آواز سے ٹریگرز ہیں جی, ایگزیکٹلی دیٹ از ایڈکشن. تو میں نے پوچھا, میں کہا بیٹا کسی بھی لڑکی کی آواز؟ کہتا ہے ہاں جی. میں نے کہا تو ماں بہن ہے؟ کہتا ہے ہاں. ان کی آواز سے بھی ہوتا ہے. اچھا, دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہی سیڈ. ہی سیڈ سر کہ میں بڑا کنٹرول کرتا ہوں. اچھا, ان کی آواز سے بھی اس کو, جی دس از ایڈکشن بھائی. کیونکہ وہ جب شروع ہوتے ہو نا آپ, یو ڈونٹ نو ویئر ٹو اینڈ.